بھیجا گیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ ابلیس جسے شیطانوں کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ابلیس نے شیطانوں کا قتل کیا اور انہیں بھگا کے زمین کو پاک کیا۔ وہ ابلیس جسے فرشتوں کا سردار کہا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے کیوں نکال دیا گیا، اور انسان کو بہکانے والے ابلیس کی موت کب آئے گی، ان تمام باتوں کو جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جس میں سے کچھ انبیاء کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی کہ پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی جنوں کو زمین پر آباد کر دیا گیا تھا۔ جب جنات زمین پر فساد زیادہ پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جناتوں کو سمندروں میں بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جناتوں کو سمندروں اور جزیروں کی طرف مار کر بھگا دیا۔ ابلیس خود ہی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، جس کی وجہ سے ابلیس کے اندر دھیرے دھیرے غرور و تکبر پیدا ہونے لگا، اور اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین پر اتنا بڑا جو مقام ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں، اور یہی غرور اللہ کو پسند نہ آئی۔ اسی وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اب ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میرا خلیفہ اور نائب و نبی ہوگا۔ فرشتے پہلے ہی جناتوں کا فساد پھیلانا، خون ریزی کرنا اور قتل و غارت کرنا دیکھ چکے تھے، اس لیے فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے مولا، تو ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے اپنے چاہت کو عمل جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانا شروع کیا، اور شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس جاتا اور چکر لگاتا رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی وجہ سے آپ کی اولاد یعنی کہ انسان مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی کالا تو کوئی گورا تو کوئی سانولا، اور اسی طرح کوئی نیک تو کوئی برا تو کوئی نرم تو کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا پورا پتلے مبارک تیار ہو گیا تو فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے اور دیکھ کر خوف زدہ ہوتے، اور ابلیس اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلتا۔ ایک دن موقع ملتے ہی ابلیس آدم علیہ السلام کے منہ کے طرف سے بدن کے اندر داخل ہو گیا، اور نکلنے کے بعد فرشتوں سے آ کر کہنے لگا کہ اس سے ڈرو مت، کیونکہ یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو مکمل طور پر شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے، اور روح ڈالنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرتا تھا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، جبکہ تجھے سجدہ کرنے کا حکم خود میں نے دیا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، بھلا میں ایک مٹی کے انسان کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ ابلیس کا یہ غرور دیکھ کر اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر فرمایا، ابلیس تو بے شک مردود ہے، نکل جا میری جنت سے۔ تبھی ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور انسانوں سے دشمنی کرنے کے لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، یعنی کہ اب قیامت کے بعد ہی اسے موت آئے گی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جو تیری راہ پہ ہیں انہیں بھٹکاؤں گا، اور جو تیری پیروی کریں گے انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے کہنے پر تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن یاد رکھ، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ بھی فرما دیا کہ اے بندو، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، کیونکہ یہ بڑا ہی چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے
چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو بہت ہی اکیلا پن محسوس کرتے کیونکہ ان کا ہم جنس کوئی نہیں تھا۔ پوری جنت میں وہ صرف تنہا انسان تھے۔ تو اللہ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا نکاح فرما کے جنت میں رہنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کریں۔ اللہ نے آپ دونوں سے فرمایا کہ تم پوری جنت کی سیر کر سکتے ہو، جنت کی نعمتوں سے لذت اٹھا سکتے ہو، جو بھی جی چاہے کھا پی سکتے ہو، لیکن یاد رہے ایک پھل کا درخت ہے، اللہ نے آپ کو وہ درخت بھی دکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے پاس مت جانا، اس کا پھل ہرگز مت کھانا۔ اب ابلیس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے آدم کو کسی طرح وہ پھل کھلا کے خدا کی نظر میں نیچے گرانے کی، تاکہ خدا آدم سے ناراض ہو کے جنت سے نکال دے۔ اور اسی ارادے سے ایک مرتبہ شیطان بڑا ہی ہمدرد بن کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا؟ کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں جسے تم ہمیشہ جنت کی زندگی پالو گے؟ شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس پھل کو کھانے سے فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بہرحال بہت ہی بہکانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا وہ پھل نہ کھانے کا، وہ وعدہ توڑ دیا اور شیطان کے کہنے میں آ کر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی آپ دونوں نے اس پھل کو منہ میں ڈالا ویسے ہی ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ نے غصے میں آ کر انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا اور فرمایا تم اسی حال میں زمین پر اتر جاؤ، اور ساتھ میں ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے۔ اور ساتھ ہی میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی تمہیں اور تمہارے اولاد کو بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ تم پھر دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ اسی لیے تم اور اپنی اولاد کو اس کے جال سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اور آج آپ دیکھیں یہ سچ ہے کہ آج ہر انسان شیطان کی وسوسوں میں پھنستا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور گناہ کر بیٹھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سب شیطان کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے ہوا۔ خدا کو ہر چیز پہلے ہی معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے کچھ وقت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں غفلت کا پردہ ڈال دیا تاکہ آدم کو دنیا میں بھیجنے کا بہانہ بھی ہو جائے اور میرے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب اور دشمنی کا پتہ بھی چل جائے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ ایک دنیا آباد کی جائے، اور یہ جنت میں نہیں بلکہ زمین پر آنے کے بعد ہی ہونا تھا۔ دوستو شیطان انسانوں کا ایک بہت ہی بڑا دشمن ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔